ایاز اور عرفان اسکول سے چھوٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے، انہیں دوا پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی کا جی بہلاتے۔ اس دوران ایاز نے دیکھا کہ دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اڑ جاتی ہے۔ کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کے پھول صاف نظر آتے تھے۔ سرخ گلاب یعنی لال گلاب۔ انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑبڑانے لگتی، یہ موسم کے آخری گلاب ہے۔ ایک دن ایاز نے پوچھا، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ وہ چونک پڑی، پھر بولی، بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہے۔ ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ چراغ گل ہو جانا یعنی موت آ جانا۔ ایسا مت کہیے دادی، آپ اچھی ہو جائیں گی، ایاز نے تسلی دی۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ عرفان نے لقمہ دیا۔ لقمہ دینا، بیچ میں بولنا۔ ایاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے، دلجوئی یعنی دل بہلانے میں، لیکن ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی۔ واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہتی۔ دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے ان کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مگر دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک پودے پر جب آخری گلاب رہ گیا تب ایاز نے کہا، دیکھیے دادی، اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے، آپ اپنے دل سے وہ وہم نکال دیجئے۔ بچوں کی محبت بھری باتیں سن کر دادی کا دل بھر آیا۔ بچوں جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ روزانہ صبح دادی کھڑکی پر نظر ڈالتی تو اس آخری گلاب کو مسکراتا ہوا پاتی۔ اس مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر دادی کے بجھے ہوئے دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ سرخ گلاب مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا اور دونوں بچوں کی پیار بھری باتیں ان کا دل بہلاتی۔ دادی جلد ہی صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن صبح نصیبہ دادی اٹھ کر لکڑی ٹیکتی ہوئی باغ میں گئی تاکہ اس گلاب کا شکریہ ادا کر سکے جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ مگر یہ کیا! انہوں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ تو پلاسٹک کا نکلی گلاب تھا جسے بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ وہ دور سے بالکل اصلی لگتا تھا۔ دادی سمجھ گئی کہ یہ ایاز کی شرارت ہے، مگر کیسی انوکھی اور پیاری شرارت! ان کا دل جذبات سے بھر گیا۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے، تشکر یعنی شکر، اور ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ کھلنے لگی، شفیق محبت بھری۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بے ساختہ یعنی اچانک، شیطان کہیں کا! کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے فقرے میں ایاز کے لیے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ تھیں۔